میں عمران خان ہوں۔ کراچی نے ناظرین ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ کراچی کی سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس وقت کراچی کے اندر جو سب سے مقبول پولیٹیکل لیڈر ہے وہ ایک مرتبہ پھر عمران خان ہے۔ کراچی بڑے لمبے عرصے سے عمران خان صاحب کے ساتھ وفا نبھا رہا ہے، منی پاکستان ہے، اور یہاں پہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ لگ بھگ پاکستان میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کے ہر کونے سے لوگ کراچی کے اندر رہتے ہیں، اور کراچی کا فیصلہ لگ بھگ پاکستان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کراچی نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت گری تو یہ کچھ مناظر آپ دیکھیے، یہ تب کی ہیں جب عمران خان صاحب نے اپنی حکومت گرنے کے بعد کراچی میں جلسہ کیا تھا، اور کس طرح سے پاکستانیوں نے انہیں رسپونڈ کیا تھا۔ جس رات عمران خان صاحب کی حکومت گری، اگلے ہی روز شہر کراچی میں لوگ بہت بڑے پیمانے پر باہر نکلے، انہوں نے قومی ترانہ پڑھا پاکستان کا، اور عمران خان صاحب کے فوٹوز اٹھا کر یہ پوچھا کہ خان صاحب دیکھیں کوئی شہر رہ تو نہیں گیا جو آپ کے لیے آج باہر نہیں آیا۔ بلکہ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا وزیر اعظم جو ڈائری لے کر نکل گیا وزیر اعظم ہاؤس سے، اور اس طرح کا وزیر اعظم ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ بہت کراچی والوں کے جذبات بڑے ہائی تھے، اور وہ ہوا بھی ہے۔ عمران خان کے جانے کے بعد جو تباہی ہوئی پاکستان کی، وہ ایک ایک بچہ پاکستان کا گواہ ہے۔ اب عمران خان کا کھلاڑی پہنچا کراچی میں، سہیل آفریدی، اور کراچی نے جو امید تھی اس سے بڑھ کے رسپونڈ کیا۔ ایئرپورٹ کے اوپر جس طرح کا استقبال ملا، جیسا کراچی کے مختلف علاقوں میں استقبال مل رہا ہے، جس بڑے پیمانے پر لوگ جدھر جاتے ہیں سہیل آفریدی وہاں پہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو سٹریٹ موومنٹ کا جو ایک مومنٹم کراچی کو بنانا تھا وہ اب بننا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا پازیٹیو جیسچر ہے اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اور لیکن جب تک سہیل آفریدی دورہ مکمل کر کے واپس خیبر پختونخوا پہنچ نہیں جاتے تب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ان کا بھی ہے، اور عاصم منیر صاحب وہاں سے اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بہت سارے پلیئرز ہیں جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی ایک اتحاد ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زرداری صاحب کو کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگلے 3 دن مزید پاکستان پیپلز پارٹی کا امتحان ہے۔ تو سہیل آفریدی کو کراچی نے زبردست طریقے سے رسپونڈ کیا ہے، خاص طور پہ جن علاقوں میں وہ گئے، جن لوگوں سے وہ ملے، کچھ وہ پشتون ایریاز میں گئے، کچھ وہ مہاجر ایریاز میں گئے، لیاری کے قریب وہ گئے، لیاری میں وہ نہیں پہنچ پائے، لیاری کے اندر نہیں گئے۔ گھانچی پاڑا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی کمپین کو ختم کیا گزشتہ رات کے لیے، اور گھانچی پاڑا پہ جس طرح لوگ کھڑے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا پورا وہ ایریا ہی امڑ کے باہر آ گیا، اور لیاری میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان انتظار کر رہے تھے سہیل آفریدی کا، لیکن پھر وہاں سے کچھ اطلاعات کی بنا پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے کراچی میں، انہوں نے کہا جی یہاں سے ہم اپنی کمپین ختم کر کے ابھی واپس جائیں گے۔ لوگ انتظار کرتے رہے، لیاری کے لوگ، جو خاص لیاری ہے۔ اب یا تو سہیل آفریدی صاحب واپس لیاری جائیں گے، یا پھر لیاری کے لوگوں کو ایک موقع ہے کہ وہ مزار قائد والا جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اتوار والے دن کا، وہ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اتوار کو جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے اس سے امیدیں وابستہ کر لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ عمران خان صاحب جس دن سے جیل گئے ہیں اس دن کے بعد سے لے کر اب تک خیبر پختونخوا کی حکومت بننے کے علاوہ خیبر پختونخوا کی ٹیریٹری سے باہر پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ ایک بھرپور جلسہ کر کے پوری دنیا میں یہ ثابت کر دے، یعنی یہ جلسہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، یہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی دنیا کے تمام ممالک میں جو مبصرین، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہو یا غیر ملکی ہوں جو پاکستان کے اوپر نظر رکھ کر بیٹھے ہیں، یا غیر ملکی طاقتیں، یہ ان سب کو ایک پیغام دینے کا جلسہ ہو سکتا ہے جس میں اگر پاکستانی بڑی تعداد میں نکل کر آ جاتے ہیں اور کراچی کی سڑکوں کو ہر طرف سے بھر دیتے ہیں، اور کراچی کے لوگ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے ہیں، تو یہ جلسہ پوری دنیا کو ایک پیغام دے دے گا۔ یہ پیغام ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کر جو پاکستان کے آس پاس کے ممالک ہیں وہاں تک پہنچ جائے گا، اور سب کو یہ پتا چل جائے گا، محمد بن سلمان کو پتا چل جائے گا، گلف ممالک میں سب کو پتا چل جائے گا کہ عمران خان کی مقبولیت کیا ہے، اور لوگ آج بھی پاکستان کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو حکمرانوں نے جا کے باہر ملکوں کے اندر پروپیگنڈا کیا، یہ پوری دنیا کو جا کر کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں جی عمران خان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، عدالتیں اس کو سزا دے رہی ہیں، پاکستان کے الیکشن میں وہ ہار گیا ہے، اور جو انفارمیشن یہ لوگوں کو دیتے ہیں لوگ اسے مان بھی لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے پاکستانیوں کو کہ انہوں نے پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حقائق اس کے منافی ہیں۔
لیکن دیکھیں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے گراؤنڈ پہ، اور گراؤنڈ پہ ثابت کرنے کا موقع اتوار کے دن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا امتحان ہے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستانیوں کو اس فسطائیت کے خلاف زور لگانا چاہیے، اور وہ یہ ثابت کریں کہ وہ اس ظالم رجیم کے خلاف ہے، وہ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے خلاف ہیں، وہ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف ہیں، وہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کے خلاف ہیں، وہ پاکستان میں اس فسطائیت، ظلم اور جبر کے اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف ہے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور وہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہے۔ پاکستانیوں کو نکل کر یہ فیصلہ سنانا پڑے گا کہ وہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہیں۔ پاکستانیوں کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ پاکستانیوں کو بتانا پڑے گا کہ وہ اپنے مینڈیٹ کا احترام چاہتے ہیں۔ تو پاکستانی یہ موقع ضائع نہ کریں۔ کراچی کے شہریوں کے اوپر پورے پاکستان کی ذمہ داری پڑ گئی ہے، اور کراچی کے شہریوں کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اسی طرح ذمہ داری کا ثبوت دیتی ہے، یا کسی موقع پر ان کی نیت بدل جاتی ہے، یا کوئی بدنیتی آ جاتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا حساب کتاب بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین، مقبولیت کا میں آپ کو ایک اور بھی طریقہ کار بتا دیتا ہوں یہاں پہ جانچنے کا، لیکن آپریشن پر سہیل آفریدی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کراچی میں کہ آپریشن پر میں بار بار اپنا موقف دے چکا ہوں، بتا چکا ہوں بار بار، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپریشن ہوتا ہے تو یہ کھلی بدماشی ہے۔ سہیل آفریدی نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کا مقصد تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے۔ ہم صرف ٹی ٹی پی نہیں بلکہ تمام دہشت گرد تنظیموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک طرف حکومت یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ٹی ٹی پی سمیت تمام دہشت گردوں کی مذمت کر رہی ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ بھی آپ سے چیلنج کیا ہوا ہے کہ آپ وہ منٹس نکال کر لے آئیں جن منٹس میں یہ فیصلہ کیا گیا، جس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا اس کے منٹس لے آئیں کہ طالبان کو یا ٹی ٹی پی کو پاکستان میں لا کر دہشت گردوں کو واپس بسایا جائے۔ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کیا تھا۔ اگر تو پاکستان تحریک انصاف سیاسی ونگ ہوتی ٹی ٹی پی کا تو وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس لا کر بسانے کی مخالفت کیوں کرتی؟ مراد سعید عمران خان صاحب کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہے۔ اگر مراد سعید جیسا آدمی اس کی مخالفت کر رہا تھا تو پھر پاکستان تحریک انصاف تو اس کے خلاف ہوئی۔ تو انہوں نے سہیل آفریدی نے وہی بات کی جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن سے امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن کا مقصد عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ خبر موصول ہوئی ہے، میں نے اس کی تصدیق کی ہے اور کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، جیل کے اندر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور عمران خان صاحب کے معاملات کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے ہمیشہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا کیا سلوک ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں درست ثابت ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے ٹی وی، اخبار، بہت ساری سہولیات لے لی گئی ہیں، انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کے سیل کی بجلی بند ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیسے بڑے بڑے بلب لگائے گئے تاکہ وہاں پہ حشرات اکٹھے ہو جائیں اور عمران خان صاحب تکلیف میں آئے۔ تو وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ درست ثابت ہوئی، اور عمران خان صاحب کی صحت بھی خراب تھی۔ اور اب جو میں خبر آپ کو بتانے والا ہوں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے موصول ہوئی، پھر میں نے ایک دو ذرائع سے کنفرم کی، بڑی مشکل سے اس کی کنفرمیشن ملی ہے۔ میں کل رات سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اور کسی جگہ پہ شاید یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں اس کا رد عمل کس لیول کا آئے گا۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے بارے میں بہت مطمئن ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی، یہ زیادہ کچھ کر نہیں پائے گی، لیکن پبلک کا ریئیکشن کیا ہوگا اس کے بارے میں کسی کو ابھی بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میرا اندازہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے 80% سے زیادہ لوگ بھڑک اٹھیں گے۔ لوگوں کی اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب سے امید ہے، آخری امید تو کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کو عمران خان صاحب سے بڑی امید ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہماری زندگیاں بدلے گا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا، کیونکہ ابھی لوگ اسی امید پہ بیٹھے ہوئے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے آ جائیں گے، کچھ کو لگتا ہے کہ بہت سزا ہو گئی ہے، الٹیمیٹلی باہر آ ہی جانا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ پاکستان نئے الیکشن میں چلا جائے گا، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ بہت بڑھ رہا ہے، تو اس لیے سارے لوگ سٹرگل کر نہیں رہے۔ لیکن جس طرح مارشل لاء کا اور ایک کرفیو کا سما پورے پاکستان میں بنایا جاتا ہے، اس کے بعد احتجاج کرنا بھی تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اس کے باوجود لاکھوں لوگ نکلے تھے۔ اب جو میں آپ کو خبر دینے والا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ عمران خان صاحب کو جیل کے جس حصے میں رکھا گیا ہے،
اس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہے کہ گرمیوں میں اس کے اندر دھوپ جاتی ہے، اس کے اندر گرمی شدید ہو جاتی ہے، یہ اوون کی طرح پکتا ہے۔ اب یہ سیاسی قیدیوں کو یا جن قیدیوں کو اذیت دینی ہوتی ہے نا، ان کو ان بیرکس میں رکھا جاتا ہے۔ گرمیوں میں پورا سورج کا رخ اس بیرک کی طرف ہوتا ہے، اور کیونکہ سورج اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے سردیوں سے گرمیوں میں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک دھوپ اندر جاتی ہے اور یہ اوون کی طرح گرم ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں یہاں پہ سورج کی دھوپ اندر نہیں جاتی، اس کی وجہ سے یہ سارا دن بھی یخ رہتا ہے، یہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ ایک سورس نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تھوڑا سست دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے شاید وہاں پہ کوئی کمپرومائز ہے۔ عمران خان صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، ان کے ساتھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو سلو پوائزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت عمران خان کو جان سے مارنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کیا گیا یا کسی حادثے میں یا کسی بھی واقعے میں عمران خان صاحب کو کچھ بھی ہوتا ہے، تو یہ بات، یہ پورا نظام اور سسٹم سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ الزام جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی لوگ صاحب اقتدار ہیں یا جن کے پاس پاور ہے، یہ سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا۔ اسپیشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح پھنس جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور حکم نامہ آیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اب تک کی میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ حکم آ گیا ہے، یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے، اور یہ حکم جیل خانہ جات کا جو عملہ ہے ان کو پہنچ گیا ہے۔ یعنی انتظامیہ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو یہاں سے شفٹ کرنا ہے، ان کے انتظامات کیے جائیں گے، ہو سکتا ہے آج کیا جائے، ہو سکتا ہے کل کیا جائے، لیکن اب جو اطلاع ہے میرے پاس اس کے مطابق عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا جائے گا کسی اور جگہ پہ۔ اب کہاں شفٹ کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کسی اور جیل میں شفٹ کیا جائے، ہو سکتا ہے کسی اور عقوبت خانے میں کسی اور جگہ پہ لے جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں لے جائیں یا کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے۔ جو بھی کیا جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ اگلے گھنٹوں میں ہو جائے، دنوں میں ہو جائے، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس کا باقاعدہ جو ایک حکم نامہ ہوتا ہے وہ بھی غالباً جاری ہو گیا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کرنا ہے تو کس وقت شفٹ کرنا ہے، کس طریقے سے شفٹ کرنا ہے، اور اس کا کیا میکینزم ہوگا، کس طریقے سے لے کر جائیں گے، اس کے اوپر ساری پلاننگ کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جتنے مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں۔ جتنے بڑے مقدمات بنائے گئے تھے، چاہے توشہ خانہ ہے، چاہے اس کے اندر القادر ہے، اس کا بھی کوئی سرا نہیں نکل رہا، اس میں کچھ نکلے گا نہیں۔ سائفر والا کیس ختم ہو گیا ہے، عدت والا کیس ختم ہو گیا ہے، دیگر جو مقدمات بہت سارے بنائے گئے ان میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دو چیزیں مجھے جیل سے پتہ چلی، ایک یہ کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور غالباً انہیں جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ کمپرومائز ہے یا سلو پوائزننگ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جس نے مجھے خبر دی اس نے مجھے کہا مجھے شک ہے کہ بندہ ایسے ایک دم ڈھیلا نہیں پڑتا، عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تھوڑا ہیلتھ ایشو ہے۔ دوسرا، اس نے یہ کہا کہ اس کو بھی یہ شک ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کھانا ہے اس کے اندر کچھ کیا جا رہا ہے۔ تیسرا، یہ میرے سورس نے کہا، میں اس کو کنفرم ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو کسی دوسرے بندے نے کنفرم نہیں کیا، لیکن ایک بات کنفرم کی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے سیل کے باہر شیٹیں لگائی گئی تھی سردی کو روکنے کے لیے، وہ اتار دی گئی ہیں رات کو، اور تاکہ وہ سردی کے اندر ٹھٹرتے رہیں اور وہ پریشان رہیں۔ تیسرا، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے اوپر عمل درآمد کب ہوتا ہے اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ان کو جیل سے لے کر جایا جائے گا، کہاں لے جایا جائے گا اس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ جیل سے اب عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے گا اور کہیں اور پہنچایا جائے گا۔ ناظرین، یہ عمران خان صاحب کی اب تک کی صورتحال ہے۔ دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس وقت کرنا ہے جو بھی کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا احتجاج کیا، اس کو گولیاں چلا کے کچل دیا گیا۔ اب ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ سب جانتے ہیں، اور وہ اس معاملے کو لے کر عالمی سطح پہ، پاکستان کی سطح پہ بہت زوردار آواز اٹھائیں گے۔ اب جن لوگوں نے یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے وہ عمران خان صاحب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ اگر قانون اور انصاف کے مطابق ہو تو عمران خان صاحب کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر حالات و واقعات کے مطابق آپ دیکھیں تو یہ سسٹم عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ سسٹم عمران خان صاحب سے ڈرتا ہے، خوفزدہ ہے، انہیں گھبراہٹ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو ان کے لیے بہت خراب صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اب عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کیا جاتا ہے تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ حکم آ گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب کرنا کب ہے اس کے بارے میں، یعنی میرے پاس جو انفارمیشن ہے ہو سکتا ہے آج رات تک کر دیا جائے، کیونکہ جس نے مجھے خبر دی ہے ان میں سے ایک بندے نے تو کنفرم کیا، انہوں نے کہا جی آج رات کو عمران خان کو ہر حال میں شفٹ کر دیا جائے گا، لیکن میں پھر بھی مارجن رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ پل پل صورتحال بدلتی ہے تو وی کانٹ سے اینی تھنگ۔
ہم کچھ کنفرم نہیں کر سکتے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کہ پاکستان تحریک انصاف فوری طور پہ کی رد عمل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، محمود اچکزئی صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر، تو یہ جو آفر ہے اس سے ویسے فائدہ اٹھانا چاہیے، بمپر آفر ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں نا، اگر آپ عمران خان سے ڈر رہے ہیں تو میں آپ کو عمران خان سے گارنٹی لے کر دیتا ہوں کہ وہ کسی کو کوئی سزا نہیں دے گا، آئے مل کر بیٹھے اور جمہوریت کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ دیکھیں سیاستدانوں کو یہی ڈر ہے نا کہ عمران خان آئے گا تو ہم نے جو 2 نمبری کی ہے، فراڈ کیا ہے، ہم دوبارہ پھنس جائیں گے۔ تو محمود خان اچکزئی نے کہا جی میں گارنٹی لے کر دیتا ہوں عمران خان سے کہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن سارے ڈرے ہوئے آرمی چیف نے وہ لے لیا استثنا